بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وقال في موضع آخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ایمان جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو جو ہے عطا کرتے ہیں. نہ یہ بازاروں میں بکتی ہے، نہ مندیوں میں بکتی ہے، بلکہ یہ جو ہے اللہ کے یہاں سے ملتی ہے. اور یہ جو ہے محنتوں سے اور طلب پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں. دنیاوی نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، اخروی نعمتیں بھی دی ہیں. ان میں جو ہے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کے بعد بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے. انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا. جسمانی طور پر اور جو ہے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. اور نہ انسان جو ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے بڑی نعمت جو ادا کی ہے وہ ہے یہ ماہ مبارک کا مہینہ. ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں. جیسے اگلی جو امتیں گزری ہے ان کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اعمال کا بھاؤ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہماری زندگیوں میں جتنے بھی ماہ مبارک ملیں گے ان سارے ماہ مبارک کے اعمال کے حساب سے ان بڑی جو اگلی امتیں گزری ہے ان کی عمروں کے برابر ہمارے اعمال ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ مہینہ جو ہے ہمیں اللہ نے دیا ہے تاکہ ہماری زندگی پوری کی پوری اطاعت پر آ جائے. اور اسلام بھی اطاعت ہی کا نام ہے. اصل اسلام جو نام ہے وہ اتباع کا نام ہے کہ اتباع رسول ہماری زندگیوں میں آ جائے. اطاعت خدا، اللہ تعالیٰ اطاعت خدا کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے کہ یہ چیزیں ملے گی ہمیں ایمان کی محنتوں پر ملے گی. یہ چیزیں ملے گی ہمیں جو ہے دین کے لیے قربانیوں دینے پر ملے گی. تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو. ہماری پوری زندگی کے اندر اللہ کے احکام زندہ ہو جاوے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جاوے. اللہ نے اس لیے یہ مہینہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہے کہ بنی الاسلام خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد جو ہے کہ نماز کا قائم کرنا، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور تیسرا جو ہے زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا. یہ 5 بڑے بڑے حکم ہیں اللہ کے کہ ہماری زندگیاں حکم پر آ جاوے اور ہماری زندگیاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرنے لگے. ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف زندہ ہو جاوے. اور یہی جو ہے آج کل جو ہے ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے جو ہے وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف میں ہم جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں. یہ چیزیں ایمان والوں ہی کو ملتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے، ہماری زندگی کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اس کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، اور تراویح کہ تراویح اہتمام سے پڑھنا۔ آج کل جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک ماحول ہے ایمان والوں کے اندر کہ تراویح مسجد میں ہو رہی اور وضو خانوں کے اندر جو ہے لوگ اور چوراہوں پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، گپ سپ کر رہے ہیں، کہ یہ سب سے بڑی جہالت اور نادانی کی بات ہے کہ شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے۔ اب قیامت کے اندر جو ہے ان کو پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی حاصل نہیں ہوگا، پچھتاوے کے علاوہ ان کو قیامت میں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ تراویح، دھیان اور توجہ سے قرآن کو سننا تراویح میں، اور قرآن کی پورے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے، غیبت سے، چغلی سے، برائی سے، کہ ان چیزوں سے بچنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑا حکم ہے کہ ہمیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے 40واں حصہ اللہ کے لیے، یعنی غریبوں کے اوپر جو اللہ نے ہم پر لگایا ہے کہ ہمارے مال کا جو ہے 40واں حصہ ہے وہ غریبوں کو دینا، یعنی جو غریب لوگ ہیں، غربت والے ہیں، مدارس والے ہیں، مکاتب والے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر دین کے کام ہو رہے ہیں یا غریب لوگ ہیں، کہ ان کو دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑی وعید ہمیں بتائی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها وفي سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، حرام مال کما کے رکھتے ہیں، کہ ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پوستوں کو داغا جائے گا۔ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ جمع کر کے رکھیں گے تو اس پر کوئی وعید نہیں۔ اب اس کے اوپر حساب ہے قیامت کے اندر کہ حرام راستوں پر خرچ کیا یا حلال راستوں میں خرچ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو صاحب نصاب بنایا ہے، اگر ایک مال کے اوپر آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے، اس کے اوپر 1 سال گزر جائے اور اس کے درمیان میں کچھ مال آپ کے پاس آ جائے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب دونوں کو جمع کر کے آپ 40واں حصہ نکالیں گے زکوٰۃ کا۔ اگر نہیں دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پوستوں کو داغیں گے، کہ بہت سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیں گے، راہ خدا میں خرچ کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے پھر راستے نکال دیں گے جمع ہونے کے، پھر جمع کر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں بینکوں میں کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہے یا بچے کی شادی کرانی ہے، اور شادیوں میں جو ہے لاکھوں روپے کا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مسائل سے ناآشنا ہے، نماز کے مسائل سے ناآشنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کا تذکرہ قرآن میں جس جگہ بھی کیا وہاں پر اللہ نے زکوٰۃ کا بھی مطالبہ کیا کہ نماز قائم کرو۔ جیسے جو ہے نماز ایک بدنی عبادت ہے، ویسے جو ہے زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ کو جو ہے مال کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قرآن میں بیان کیا۔ تو یہ ہمارا 5 حکم کے اندر سے یہ سب سے بڑا حکم ہے کہ زکوٰۃ دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں مبارک مہینہ دیا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کہ صحابہ کرام خرچ کر دیتے۔ ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں میں 2 چاندی کی انگوٹھیاں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قیامت میں لے کے آنا۔ تو زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ جو بھی جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر کوئی بڑا ہے، باپ ہے یا بھائی، باپ نہیں ہے تو بھائی ہے،
تو سب لوگ اگر گھر میں صاحب نصاب ہے تو اکثر لوگ جو ہے گھر کا بڑا زکوٰۃ دے دیتا ہے. دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے زکوٰۃ ہو گئی، ایسا ادا ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اگر باپ اپنے مال کا صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ دے گا. بیٹا صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ اس کے اوپر جو ہے لاگو ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ دے گا. بیوی اپنی زکوٰۃ دے گی. ہاں بیوی اجازت دے شوہر کو کہ وہ اس کے سونے کے اور چاندی کی بھی زکوٰۃ دے دے تو وہ ادا ہو جائے گی اس کی اجازت پر. اس کی بغیر اجازت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو بیوی کی زکوٰۃ کی اجازت بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی صاحب نصاب بنایا ہے، یعنی مال کے اندر اگر ہمارے پاس مال ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد جو ہے دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر مال اور اولاد کو ہم نے اللہ کے راستے میں صرف کیا، غریبوں پر صرف کیا، مسلمانوں پر لگایا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی زینت تو ہے، آخرت کی بھی بنا دیں گے. کہ ہماری اولاد ہے، ان کو جو ہے مدرسے میں بھیج دیا، حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، مجاہدین اسلام بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا کی زینت تو ہے، آخرت کی بھی بنا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی اولادوں کو دنیا میں صالح بنا کر چھوڑیں گے، دیندار بنا کر چھوڑیں گے، دین سکھا کر چھوڑیں گے، تو کہا کہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم نے دنیا میں کھا لیا وہ ہمارا نفع ہے، اور جو ہم نے آگے اللہ کے راستے میں صرف کر دیا، زکوٰۃ کی شکل میں دے دیا، اللہ کے راستوں میں خرچ کیا، مجاہدین کی مدد کی، دینداروں کی مدد کی، غریب مسلمانوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، کسی مدرسے میں کسی بچے کا جو ہے حفظ کلاس کا خرچہ دے دیا، کہ یہ اللہ کے راستے میں جو ہے جمع ہو گیا، کہ یہ دنیا میں اس کا نفع ہے اور آخرت میں نفع ہے. اور جو دنیا میں رہ گیا یہ اس کی کھوٹ ہے، یہ اس کا نقصان ہے، یہ اس کی پروفٹ نہیں ہے. جو اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا اور جو ہے کھا لیا دنیا کے اندر، یہ اس کا نفع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. بہت مختصر زندگیاں ہے. ہماری جو ہے موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کب دنیا سے جانا ہے. ہم نے دنیا میں کتنا جی لیا یہ تو ہمیں معلوم ہے، کتنا جینا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اگر ہم نے 10 سال سے زکوٰۃ نہیں دی ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کا حساب لگا کر اپنے مفتی صاحب سے اس کا مسئلہ دریافت کر کے ہم جو اس کی زکوٰۃ دے دیں. اور اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں ہم حج ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر حج فرض ہے اور حج نہیں کیا، اس کو تاخیر کی، تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم یہودی ہو کر مرو یا عیسائی ہو کر مرو. اتنی سخت وعید حج کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم اس کو دیں، خوشی سے دیں، ٹیکس سمجھ کر نہ دیں، کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، کہ دل کی خوشیوں کے ساتھ دیں کہ میرے رب کی ذمہ داری ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ مجھے اللہ نے مکلف بنایا ہے، کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، کہ یہ میرا نہیں ہے. دنیا میں ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکان میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ چیزیں میری ہے، کہ ہم لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جب بہت چھوٹے تھے، ان کی آپ بیٹی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب نے جو ہے ایک چھوٹا سا تکیہ ان کو بنا کے دیا تھا. تو ان سے وہ بہت محبت تھی ان کو. ایک مرتبہ والد صاحب جو ہے سو رہے تھے تو ان کے پاس تکیہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا تکیہ لے لیجئے. تو انہوں نے ایک تھپڑ رسید کے دیا، کہا کہ اتنی چھوٹی عمر میں میرا کرتا ہے. تو ہمارا دنیا میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. یہ جسم بھی اللہ کا ہے، یہ مال اور یہ دولت جو بھی کچھ ہے، یہ اولادیں، یہ سب اللہ نے دیا ہے. تو یہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہمیں جتنا استعمال کرنے کا دیا ہے اتنا ہم استعمال کریں، باقی ہم جو ہے راہ خدا میں خرچ کریں. کہ اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، اور اگر 10 سال کی زکوٰۃ باقی ہے، یا ہم نے زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن کٹوٹی کر کے دے رہے ہیں، کم کر کے دے رہے ہیں، تو کما حقہ ہم دے دیں. جتنا باقی ہے آگے پیچھے کا، اور جو ہے پورا حساب لگا کر ہم مفتی صاحب سے مسئلہ دریافت کر کے ہم جو ہے پوری زکوٰۃ جو ہے ہم دے دیں. غریب لوگ ہیں، مدارس والے ہیں، مکاتب والے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب جو ہے دین کا کام ہو رہا ہے. یہ دین کے شعبے ہیں،
چاہے تحریری شکل میں ہو رہا ہو، چاہے مدارس کی شکل میں، چاہے مکاتب کی شکل میں ہو رہا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو رہا ہو، یہ دین کی محنت یہ جو ہے ہماری تحفظ کے قلعے ہیں، اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت ہوگی۔ آج جو دنیا میں اور خصوصاً پورے ہمارے ملک کے اندر حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب نے جو مکاتب کا جال بچھایا ہے، مدارس کا جو جال بچھایا ہے، یہ ہماری تحفظ کے قلعے ہیں۔ شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں اور یہ جتنے بھی مکاتب ہیں، یہ تحفظ کے قلعے ہیں، یہ ہماری حفاظت گاہیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت ہوگی، ہماری نسلوں کی حفاظت ہوگی، اور خصوصی طور پر ہم اپنی آنے والی نسل کی تربیت کریں کہ ان کو دین سکھاوے، ان کو جو ہے قرآن سکھاوے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کتنی عورتیں ہیں جو 4 بچوں کی ماں ہے، 5 بچوں کی ماں ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایک آدمی باپ بن گیا ہے، 10 بچے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جیسے ایک انسان دنیا میں کپڑا روزی روٹی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، دین بھی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، آخرت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کام آئے گی آخرت میں۔ تو ہم جو ہے وضو کے فرائض بھی سیکھیں، ہم وضو کی سنتیں بھی سیکھیں، ہم نماز بھی سیکھیں، ہم جو ہے ایمان بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم نے اللہ کے پاس سب مانگا ہے، کپڑے مانگے، روزی روٹی مانگی، بیٹیوں کے نکاح کا جو ہے اللہ کے پاس جو ہے مال مانگا، بچوں کے نکاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ کے پاس سب کچھ مانگا۔ ہم نے دنیا کی ضرورتیں اللہ سے مانگی، لیکن اللہ سے کبھی ایمان نہیں مانگا۔ ہم 50 سال سے مسلمان ہیں، 60 سال سے مسلمان ہیں، کبھی ہم نے رات کو اٹھ کر 2 گرم اپنی آنکھوں سے گرم آنسو کے قطرے نہیں بڑھائے اور اللہ کو یہ نہیں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ہم سے عقل والے ہیں، ہم سے زیادہ مسلمان پیسے والے ہیں، ہم سے زیادہ جو ہے راحت کے نقشے میں ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں دنیا میں، سیر و تفریح کے لیے ان کے پاس فلائٹ ہے، ہیلی کاپٹر ہے اپنے خود کے، ساری چیزیں ان کے پاس مہیا ہے، لیکن جو ہے اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور وہ چیزیں اسلام کے اندر ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے آج تک ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایمان دیا ہے۔ تو ہم جو ہے یہ ساری جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس، یہ سب جو ہے اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے، مال بھی آزمائش کے لیے دیا ہے، یہ جسم بھی آزمائش کے لیے ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے کہ صحت کی قدر کرو بیماری کے دن آنے سے پہلے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے تو مال کی قدر کرے غربت کے آنے سے پہلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو حالات دی ہیں، یہ قرب قیامت کا دور ہے، ہم جو ہے قیامت کے قریب جا رہے ہیں اور حضور کے زمانے سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اب دنیا کے اندر حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، مولانا احمد لال صاحب فرماتے ہیں جیسے یہ ہواؤں میں ذرات اڑ رہے ہیں، ایسے دنیا کے اندر یہودیوں کے فتنے اڑ رہے ہیں، جیسے مسلمانوں کے دین کے اور اسلام کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں فتنے اڑ رہے ہیں تاکہ ہمارا دین ختم ہو جائے، ہماری آنے والی نسل ایمان سے ہٹ جائے۔ دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے، ہم تو سو رہے ہیں۔ تیسرے وشو یدھ کی 2011 سے تیاری ہو رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں، غفلت کے اندر ہے، نہ ہمارے گھر کے اندر اس کا کوئی تذکرہ ہے ایمان کا، نہ ہمارے گھروں میں جو ہے نماز کا کوئی تذکرہ ہے۔ ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ دین کے سیکھنے والا جب عیب سمجھے گا تو اس کے سیکھنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یہ یاد رکھو۔ چاہے اگر کوئی عالم بھی ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب سیکھ لیا تو اسی دین سے اس کا سیکھنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر طالب علم بن کر آئے ہیں تو ہم ایمان بھی سیکھیں گے، قرآن بھی سیکھیں گے، ہم مسائل بھی سیکھیں گے، اپنے ضرورت کا دین سیکھیں گے، ہم نماز بھی سیکھیں گے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ قیامت کے اندر ہماری اولادیں ہمارا گریبان پکڑے گی اور اللہ کے سامنے پکڑ کر لے جائے گی کہ اللہ اس نے ہماری دنیا کی ساری ضرورت پوری کی، لیکن ہم نے کبھی تیرا تعارف اس نے ہمارے سامنے نہیں کیا، کبھی اللہ کا تعارف ہم نے ہماری نسلوں کے سامنے نہیں کیا۔ میں ایک مرتبہ جو ہے ممبئی کے اندر رشیا کی جماعت کے ساتھ چل رہا تھا، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ جب کمیونزم کا دور تھا اس زمانے میں میں پیدا ہوا، 70 سال تک دور رہا رشیا کے اندر، جو ایک بہت بڑی کنٹری تھی رشیا کی۔ وہاں جو ہے
کمیونزم نے اسلام بالکل ختم کر دیا تھا. کسی کو چھینک آوے اس کے اوپر الحمدللہ کہے تو اس پر بھی سزا دی جاتی تھی. البانیہ کے اندر بھی ایسے ہی حالات رہے. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر وہ آزاد ہوا تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ہے اس پر اپنی پوری کتاب لکھی ہے. تو رشیا کے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, 70-80 سال کی عمر تھی. انہوں نے کہا کہ جب میں جوان تھا اسکول کے اندر گیا تو میرا روزہ تھا اور چھینک آئی تو میں نے جو ہے الحمدللہ کہا. تو میرا ایک دوست تھا کہ اتنے سال کے بعد بھی تو نے اپنا ایمان بچا کے رکھا. تو یہ جو ہے محنتوں کی بنیاد پر دین ہمارا بچے گا. اگر ہم محنت نہیں کریں گے, ہمارے گھروں کے اندر دین کے مذاکرے نہیں ہوں گے تو یہ ہماری آنے والی نسل ایمان سے مرتد ہو جائے گی. مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ عامتاً 2 چیزوں سے انسان مرتد ہو جاتا ہے, ایمان چھوڑ دیتا ہے. ایک غربت کی وجہ سے اور ایک جہالت کی وجہ سے. کہ جب ہمارے پاس دین نہیں ہوگا, ہمارے پاس علم نہیں ہوگا, ہماری نسلوں میں علماء نہیں ہوں گے, صلحاء نہیں ہوں گے, دیندار نہیں ہوں گے, ہمارے معاشرے کے اندر محنت کی کوئی شکل نہیں ہوگی دین کی, تو کہا ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ جو ہے دین سے رخصت ہو جائے گا اور لوگ جو ہے ایمان سے نکل جائیں گے. کہ آج جو ہے اسپین کے اندر جب اسلامی حکومت ختم ہوئی تو اس کی سب سے بڑی بنیاد یہی تھی کہ دین ختم ہو گیا تھا. ہمارے بزرگوں کا وہاں سفر ہوا تو لوگ جو ہے یعنی نیم اوڑیاں یعنی کپڑے نہ پہننے کے برابر تھے. ایسی عورتیں تھیں, جوان لڑکیاں اور لڑکے تھے کالج کی, تو انہوں نے ان کو سلام کیا تو وہ بھی تعجب میں پڑ گئے. کہا کہ ہم جو ہے نسلاً مسلمان ہیں اور عربوں کی نسل سے ہیں, لیکن کمیونزم کا جب دور آیا, اسلام ختم ہوا اسپین کے اندر, تو ہمارے آبا و اجداد میں جو ہے سب لوگ مرتد ہو گئے. ایسے حالات پوری دنیا کے اندر ہے. اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. سونے کا دور ہمارا چلا گیا. سونے کا دور اس وقت تھا جب ہم 3 سال کے تھے, 2 سال کے تھے, وہ زمانہ ہمارا سونے کا تھا. اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. امت کے اندر دین ختم ہو رہا ہے. اب ہمیں راتوں کو اٹھ کر رونے کی ضرورت ہے. اب ہمیں جو ہے جاگنے کی ضرورت ہے. دنیا جاگ چکی ہے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ جو ہیں جیسے دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں, کھانے کے لیے بلاتے ہیں, جیسے عامتاً ہم نے مسجد میں نبی میں دیکھا کہ افطار کے لیے بلا رہے ہیں, ہمیں جو ہے اصرار کر کے لے جاتے ہیں, بٹھاتے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں کچھ کھجور کھلا دے, کچھ جو ہے زمزم پلا دے, کچھ کھانا کھلا دے. جو جیسے لوگ جو ہیں ہمیں دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں, ویسے قرب قیامت کے اندر ایک دور آئے گا, دور مہدی کے قریب, کہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے, مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے دنیا کی باطل طاقتیں جمع ہو جائے گی. کہ آج دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ ہماری غفلت کا وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے سو رہے ہیں. مسلمانوں ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ کے سامنے مانگنے کی اور رونے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل کا دین بچ جاوے, ہماری آنے والی نسل کا ایمان بچ جاوے, ہماری آنے والی نسل جو ہے اسلام پر باقی رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایمان دیا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اور زندگی یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, یعنی زندگی کو امانت سے مراد لیا ہے کہ ہمیں اللہ نے اسلام اور زندگی یہ امانت کے طور پر دی ہے, یہ ہماری نہیں ہے. اس لیے ہم جو ہے اللہ کے راستے میں جاوے, ہم جو ہے مسلمانوں کی مدد کریں, ہم جو ہے کسی کے لیے روڑا نہ بنے, ہم مسلمانوں کو جو ہے قید خانے میں لے جانے کا سبب نہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں بہت ناپسند ہے, ایک تو زمین پر طلاق کا ہونا اور دوسرا مسلمانوں کو آپس میں ٹوٹ جانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایمان دیا ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور دنیا کی سب سے ہوشیار قوم مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں بے شمار جو ہے فوائد سے ہمیں آگاہ کیا ہے, لیکن ہمیں جو ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن میں ہمارے فائدے ہیں؟ اور ہمیں نقصان بھی بتایا ہے کہ ہمارے کیا نقصان ہے, کیا فائدہ اللہ نے ہمیں بتایا, کیا نقصان بتایا, ہمیں کون دشمن بتایا, کون ہمارا دوست بتایا. ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, ہمیں معلوم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دنیا میں پیدا کیا ہے, ہماری زندگی امانت ہے, ہمارے پاس دین اور اسلام ہے, یہ امانت ہے. ہم جو ہے اس کی قدر کریں, اللہ سے مانگیں. اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے, تو اس کی قدر کریں. اور دراصل میں جو یہاں آیا ہوں, الحمدللہ میں عقل کنواں کا جو ہے وزیٹر ہوں. اس حیثیت سے آپ کے جو ہے یہاں بھی پالمیرا کے اندر عقل کنواں سے تنخواہ آتی ہے, میں ہی امام صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں.
تو ایسے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں ایسے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں اور جو ہے گاؤں والے امام صاحب کا جو ہے تنخواہ نہیں دے پاتے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مولانا غلام وستانوی کے ذریعے سے پورے ہمارے ملک کے اندر مکاتب کا جال بچھایا. یہ ہماری تحفظ ہے. اس کے ذریعے سے ہماری نسل پروان چڑھے گی, ہماری نسل دین سیکھے گی. جتنا کام جو ہے مدارس کی محنت کا ہے, یہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بنیادی کام ہے. اگر ہم نے ہمارے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا تو یہ مرتد ہو جائے گی. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کون ہے. ہم لوگ ممبئی کے اندر جو ہے ایک دیندار کے علاقے کے اندر چل رہے تھے, گشت کے اندر نکلے تھے. کرگستان کی جماعت تھی, تو ایک نوجوان کی ملاقات ہوئی. تو ہم نے جو اس کا نام پوچھا, نام تو مسلمان کا تھا, تو تعارف پوچھا, نماز کے بارے میں دعوت دی. تو کہا کہ ہم سب کو یہ کچھ معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے, نماز کیا ہے. حالانکہ بچہ مسلمان کا ہے, نام مسلمان کا ہے اور علاقہ بھی دیندار کا ہے, لیکن جو ہے اس سے ناآشنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے علماء کے ذریعے سے جو دین کا کام لیا ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنی زندگی کو قربان کر کے, اپنی راحت کی چیزوں کو چھوڑ کر کے محنت کر رہے ہیں, اور خصوصی طور پر اپنے گھروں کے اندر جو ہے تعلیم کو زندہ کریں تاکہ ہماری عورتوں کی حفاظت ہو, ان کے پردوں کی حفاظت ہو. ہمارا گھر جو ہے مسجد نبی کا نمونہ بنے. صحابہ کے زمانے کے اندر جب مدینہ کے اندر کوئی آتا تھا تو مسلمان ہو کے جاتا تھا, آتا تھا کفر کی زندگی لے کر, لیکن جاتا تھا مسلمان ہو کر. ایک ماحول بنایا تھا محنت کر کے گھروں